الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ظاہری گناہ، اور آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم ایک بڑا ہی اہم ترین موضوع آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے متعلق معلومات ہمیں ہونا بھی چاہیے، اور جس موضوع پر ہم بات کریں گے اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں، اور جن برائیوں پر ہائی لائٹ کیا جائے گا اللہ کرے ہم اس سے بچنے والے بھی بن جائیں۔ اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے اس ایپیسوڈ کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ نبی محترم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ الکریم ہم جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے سے متعلق کچھ اہم معلومات حاصل کریں گے۔ چونکہ ظاہری گناہوں پر مشتمل ہمارا یہ پروگرام ہے، تو یہ بھی ایک ظاہری گناہ ہے کہ جماعت واجب ہونے کے بعد بھی جماعت سے نماز نہ پڑھنا۔ تو اس کے شرعی احکام بھی ہم سنیں گے اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کے متعلق کچھ احکام ہیں، انہیں سن لیجئے۔ جیسے ترک جماعت بلا عذر، یعنی 5 وقتہ نمازوں میں کسی ایک وقت کی بھی جماعت بغیر شرعی مجبوری کے چھوڑ دینا، یہ گناہ ہے، اور کئی بار ہو تو سخت حرام و گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اگر اسی عمل کو بار بار کیا جائے تو یہ سخت حرام و گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جب تک شرعی مجبوری نہ ہو اس وقت تک مسجد کی جماعت اولیٰ لینا یہ واجب ہے۔ اگر گھر یا دکان وغیرہ میں جماعت کر بھی لی تو ترک واجب کا گناہ سر پر آئے گا۔ اگر دکان میں جماعت کر بھی لی، یا اپنی فیکٹری میں کر لی، یا اپنے گھر میں کر لی، تو جماعت کے ترک کرنے کا گناہ سر پر آئے گا، کیونکہ جماعت اولیٰ حاصل کرنا یہ ہمارے لیے واجب تھا۔ اچھا، اسی کے ساتھ جماعت اولیٰ اور جماعت ثانیہ کا ثواب ہرگز برابر نہیں، بلکہ با اعتماد ثانیہ، یعنی اپنی الگ جماعت کروا لینے کے بھروسے پر جماعت اولیٰ فوت کر دینا، چھوڑ دینا، یہ گناہ ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم بعد میں جماعت سے نماز پڑھ لیں گے، ہم مل کر جماعت کر لیں گے، یہ سوچ رکھتے ہوئے مسجد کی جماعت اولیٰ، یعنی مسجد کی جو جماعت ہے اسے جماعت اولیٰ کہیں گے، تو وہ جماعت اولیٰ کو یہ سوچ کر چھوڑ رہا ہے کہ ہم بعد میں جماعت کر لیں گے، تو یہ بھی گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں ہے۔ حنفیوں کے نزدیک جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت نہیں ہوگی، عورتیں کوئی بھی نماز جماعت سے نہیں پڑھیں گی، نہ 5 نمازیں، نہ نماز جنازہ۔ نماز جنازہ تو ان کے لیے ہے بھی نہیں، تو یہ بھی اس بات کو ذہن نشین فرما لیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں رکوع سے مراد نماز ہے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھو۔ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لوگ ترک جماعت سے ضرور باز آ جائیں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں لوگ ترک جماعت سے، جماعت چھوڑنے سے ضرور باز آ جائیں، یا اللہ پاک ان کے دلوں پر مہر لگا دے، یا اللہ پاک ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔
اللہ اکبر، کیسی وعید بیان کی گئی ہے۔ بعض آ جائیں ترک جماعت سے، ورنہ دلوں پر مہر لگا دی جائے گی اور پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہ اگر آپ جاننا چاہیں دل کے حوالے سے تو ایف جین چینل کا ایک سلسلہ دل ایک الگ دنیا، 5 ایپیسوڈ ہیں اس کے، اگر آپ اسے سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ غافل دل کسے کہتے ہیں، دل کا کالا ہو جانا، دل کا ٹیڑھا ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا یا دل پر مہر لگ جانا، یہ کیا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ کیونکہ جب دل پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر بندے کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی، اس لیے ہمیں ہر اس کام سے خود کو بچانا ہے کہ دل پر کوئی مہر نہ لگ جائے۔ خیر، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کے اسباب بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ نماز جماعت سے نہیں پڑھ پا رہا ہوتا، وہ چیزیں بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے آئیے میں آپ کو مزید کچھ باتیں بیان کرتا چلوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اگر کبھی جماعت نکل جاتی، ہمارے اسلاف کا انداز دیکھیں، اگر کبھی جماعت نکل جاتی تو دوسری نماز تک نفلیں پڑھتے رہتے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کی عشاء کی جماعت فوت ہو جاتی تو پوری رات عبادت میں گزار دیتے۔ یہ تھے اصل جو ہے وہ جماعت سے نماز پڑھنے کی قدردان، انہیں پتہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ یعنی اگر ان کی نماز عشاء کی جماعت بھی کسی وجہ سے اگر رہ جاتی، کسی صحیح عذر کی وجہ سے رہ جاتی، نماز قضا کرنے کا ذکر نہیں ہے، جماعت اگر کسی عذر کی وجہ سے رہ جاتی تو اس پر انہیں اتنا صدمہ ہوتا، افسوس ہوتا کہ اتنی عظیم نیکی مجھ سے چھوٹ گئی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ حضرت جو ہیں پوری رات عبادت میں گزار دیتے، اور اگر ایک نماز کی جماعت نکل گئی تو دوسری نماز سے پہلے تک کا جو وقت ہوتا اسے عبادت میں نوافل پڑھتے ہوئے گزار دیا کرتے۔ تابعی بزرگ سیدنا سعید بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب جماعت نکل جاتی نا تو اپنی داڑھی پکڑ کر رونے بیٹھ جاتے۔ اللہ اللہ اللہ، اے عاشقان نماز، صحابہ و اولیاء کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ صاحبان جان بوجھ کر شرعی اجازت کے بغیر جماعت ترک فرمائیں گے۔ کسی عذر یعنی مجبوری کی بنا پر جماعت چھوٹ جانے پر ان کی یہ حالت ہوا کرتی تھی۔ اب ہماری ایک تعداد بغیر کسی شرعی مجبوری کے ترک جماعت کی آفت میں مبتلا نظر آتی ہے، اور جس کی جماعت چھوٹ جاتی ہے اسے افسوس ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے ہنسنے بولنے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا۔ بلکہ مجھے ایک عجیب سا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک شخص تھا جس کی دکان مسجد کے قریب ہی تھی، اور وہ اپنے دن بھر کے معمولات سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز میں امام صاحب کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ تو ایک دن اس کی نماز کی جماعت چھوٹ گئی، عشاء کی جماعت اس کی نکل گئی۔ اب جیسے ہی یہ مسجد میں آیا تو امام صاحب نماز عشاء کی جماعت کا یعنی نماز عشاء کا سلام پھیر چکے تھے، تو یہ رونے بیٹھ گیا۔ اب لوگ جو ہیں وہ نماز سے فارغ ہو کر اس کے پاس آئے اور اسے تسلی دینے لگے، وہ بڑی خوشی کا اظہار کرنے لگے، یار بڑی آپ کو نماز سے محبت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی محبت ہے آپ کو، یعنی آپ کی نماز کی جماعت چلی گئی تو آپ کو اتنا صدمہ ہو رہا ہے، آپ رو رہے ہیں۔ لوگ اس کے پاس آئے اسے ہمت دینے کے لیے اور اسے باتیں کرنے کے لیے، تو وہ کہنے لگا بھائی دراصل بات یہ ہے کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں دن بھر کام کاج سے فارغ ہو کر جب رات نماز عشاء پڑھنے امام صاحب کے پیچھے آتا تو امام کے ساتھ رکوع اور سجود کرتا، تو مجھے اس دوران دن بھر میں کس کو کیا ادھار دیا ہے وہ مجھے یاد آ جاتا تھا، اور یہ آج میری نماز عشاء کی جماعت نکل گئی۔ اب میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ وہ جو دن بھر میں نے ادھار دیا یا جو کچھ آج میں نے کام کیا وہ مجھے یاد کیسے آئے گا۔ آپ بتائیں یہ کیسی عجیب و غریب سوچ ہے، اور یہی تقریباً ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم نماز میں اگر جماعت میں آ بھی جاتے ہیں کام کاج چھوڑ کر تو ہمارا دل گراکی میں لگا رہتا ہے، ہمارا دل دکان میں لگا رہتا ہے، جلدی نماز سے فارغ ہو کر باہر نکل جاؤں،
ابھی تو حال ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی امام صاحب نے اعلان کیا ہو کہ جو جلدی جلدی نماز پڑھ کے جلدی مسجد سے باہر نکلے گا اسے جناب انعام ملے گا، اسے کوئی گفٹ دیا جائے گا، یا اس کی کوئی قرہ اندازی کی جائے گی، جس کا نام نکلے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے، دعا بھی نہیں ہوتی، لوگ مسجد کے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہوگا، جمعہ کی نماز کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور ریلا کر ریلا مسجد سے باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کرے ہمیں جماعت سے نماز پڑھنے کا شوق نصیب ہو جائے، مسجد میں ہمارا دل لگے، مسجد سے ہمیں محبت نصیب ہو، ہمارا دل مسجد کی طرف کھنچائے۔ ایک کاش ہم ایسے نیکیوں کے حریص بن جائیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہمارا شوق بن جائے، شوق بن جائے، ہم شوق میں جو ہے نا یہ سارے کام کر رہے ہوں۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، میں آپ کو مزید کچھ باتیں عرض کروں۔ دیکھیے اب کتنا اہم مسئلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بہار شریعت جلد اول حصہ 3 پیج نمبر 583 پر یہ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ جماعت میں مشغول ہونا کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو، وضو میں 3 بار اعضاء دھونے سے بہتر ہے، اور 3 بار اعضاء دھونا تکبیر اولا پانے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر وضو میں 3 بار اعضاء دھوتا ہے تو رکعت جاتی رہے گی، 3 بار اعضاء دھوئے گا تو اس کی رکعت جاتی رہے گی۔ تو افضل یہ ہے کہ 3 بار نہ دھوئے اور وقت نہ جانے دے، اور اگر جانتا ہے کہ رکعت تو مل جائے گی مگر تکبیر اولا نہ ملے گی تو 3 بار دھوئے۔ یعنی اگر رکعت جانے کا اندیشہ ہے تو اب 3 بار نہ دھوئے، اگر صرف اتنا اندیشہ ہے کہ تکبیر اولا جائے گی، رکعت تو مجھے مل جائے گی، تو اب جو ہے وہ یہ 3 بار ہی اپنے اعضاء کو دھوئے۔ ناظرین، سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 5 نمازیں بہت پابندی کے ساتھ با جماعت ادا فرماتے تھے۔ آپ نے اذان کی آواز صاف طور پر سننے کے لیے گھر میں مغرب ویسٹ کی طرف ایک چھوٹی سی کھڑکی بنوا رکھی تھی۔ اگر مؤذن کبھی اذان دینے میں دیر کرتا تو اپنا آدمی بھیج کر، یعنی آدمی کو بھیج کر کہلوا دیتے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا تو کوشش کرتے کہ اذان کی آواز کے دوران ہی مسجد میں داخل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے۔ یا عاشقان رسول، خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ نماز با جماعت سے الفت اب تو مسلمانوں کی آبادیوں میں لاؤڈ اسپیکر پر اذانیں ہو رہی ہیں۔ گھروں میں اذان کی آواز کی تشریف آوری مزید آسان ہو گئی ہے، تاہم جن گھروں میں آواز نہ پہنچتی ہو ان کو آواز پہنچنے کی نیت سے مسجد کی طرف کھڑکی رکھوا لینی چاہیے، اور اس پر انہیں ثواب بھی ملے گا، ثواب کمانا چاہیے۔ یاد رہے، ثواب اچھی نیت ہی پر ملتا ہے۔ اگر صرف روشنی یا دھوپ یا ہوا کی آمد و رفت کے لیے، یعنی کھڑکی سے روشنی آئے گی، ہوا کی آمد و رفت ہوگی، ہوا آئے گی، صرف اس نیت سے کھڑکی بنوائی ہے تو اب اس پر ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اس پر ایک دلچسپ آپ کو حکایت سناتا ہوں۔ مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، ایک نئے مرید نے نیا مکان بنوایا اور اپنے پیر صاحب کو افتتاح کے لیے، اس کی اوپننگ کے لیے درخواست کی۔ پیر صاحب تشریف لائے اور پورے مکان کا سروے کیا، مرید سے دریافت کیا، آپ نے مکان میں روشن دان جو وینٹیلیٹر بنایا ہے یہ کس نیت سے بنوایا ہے؟ عرض کی، میری نیت تھی کہ روشن دان کے ذریعے گھر میں روشنی آئے گی۔ تو یہ سن کر پیر کامل نے فرمایا، روشن دان بناتے وقت اگر آپ نے یہ نیت کی ہوتی کہ اس کے ذریعے اذان کی آواز گھر میں آئے تو روشنی تو آ ہی جاتی۔ روشن دان یعنی کھڑکی بنانے پر آپ کو ثواب بھی مل جاتا۔ آئندہ سے نیت ایسی کریں جو ایک مومن کے شایان شان ہو، یعنی ہر چھوٹا بڑا کام اچھی نیت سے کیجیے، کیونکہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حکایت نے تو ہمیں بہت کچھ سکھا دی ہے۔ جو ہمارے بلڈر حضرات ہیں،
یا کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں یا جو گھر بنوا رہے ہیں، بنوانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس نیت کو اپنے پیش نظر رکھیے گا۔ ثواب کمانے کا ایک بڑا آسان سا شارٹ کٹ طریقہ ہمیں ملا ہے۔ ناظرین، پہلے کے مسلمانوں کو با جماعت نمازوں کا بے مثال جذبہ ہوا کرتا تھا۔ تو امام محمد غزالی لکھتے ہیں، پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے، ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ ان میں جو لوہار ہوتا وہ اگر ضرب یعنی چوٹ لگانے کے لیے ہتھوڑا اوپر اٹھائے ہوتا اور اذان کی آواز سنتا تو اب ہتھوڑا لوہے وغیرہ پر مارنے کی بجائے فوراً رکھ دیتا، اور چمڑے کا کام کرنے والا چمڑے میں سوئی ڈالے ہوئے ہوتا اور اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی تو سوئی باہر نکالے بغیر چمڑا اور سوئی وہیں چھوڑ کر با جماعت نماز کے لیے مسجد کی طرف چل پڑتا۔ اب آپ غور کریں کہ یہ حضرات کیسے زندہ دل لوگ تھے کہ جن کے نزدیک اتنا عمل کرنا، یعنی چمڑے میں سوئی موجود ہے، ادھر سامنے سے سوئی نکالنے میں دیر کتنی لگتی، ٹھیک ہے، لیکن ان کا انداز دیکھیں کہ ان کے نزدیک کی سوئی اتنا بھی باہر نکالنا کہ اب اذان ہو گئی ہے، اب اتنا عمل کرنا بھی تاخیر میں شمار ہوتا تھا کہ اب اذان ہو گئی، سارے کام بند، اب ایک ہی کام ہے، بندہ ہوں، بندگی کا وقت آ گیا ہے، بس نماز پڑھنی ہے، سارے کام بعد میں ہوتے رہیں گے۔ ہم تو کام کو کہتے ہیں کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ہم کام سے کہتے ہیں کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ کاش ہم کام کو کہیں کہ کام بعد میں ہوگا، پہلے نماز پڑھیں گے۔ اچھا، اللہ والوں کا انداز بھی بڑا خوبصورت تھا کہ یہ عبادت میں سے کام کاج کے لیے وقت نکالتے تھے، یہ عبادت میں اللہ کی رضا والے کام میں ایسے مصروف تھے کہ اس میں سے وقت نکال کر یہ تجارت کرتے تھے۔ اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی اتنا کام کاج کر رہے ہیں، اس میں سے تھوڑا وقت نکال کر عبادت بھی کر لیا کریں، جماعت کی پابندی کر لیجئے، جماعت سے نماز پڑھنے کی پابندی کر لیجئے۔ تو ہم میں اور ان میں کتنا فرق ہے۔ اللہ پاک ہمیں بزرگوں کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بازار میں تھے، مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو آپ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے، تو فرمایا کہ آیت مبارکہ رجال لا تلہیہم، یعنی وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا، ایسے ہی لوگوں کے حق میں ہے۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا ناظرین کہ جیسے ہی اذان ہوئی لوگوں نے اپنی دکانیں بند کر دی اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ کاش ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں کہ اذان سے پہلے نماز کی تیاریاں ہم شروع کر دیں، ورنہ دنیا دیکھی بھالی ہے، یہ دنیا نے کس کو کیا دیا ہے، کسی کے ہاتھ نہیں آنے والی ناظرین۔ اور اس کی وجہ سے نماز جیسی عظیم عبادت سے اور جماعت جیسے عظیم ثواب سے خود کو محروم رکھنا، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عثمان، جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرے پھر طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کے لیے حج مبرور اور مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، اس حدیث پاک میں مبرور حج کا تذکرہ ہے۔ حج مبرور سے مراد کون سا حج ہے اسے بھی سن لیجئے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا معنی ہے حج مقبول، یا وہ حج جس میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ تحریر کرتے ہیں کہ حج مقبول و مبرور وہ ہے جو لڑائی جھگڑے، گناہ و ریا سے خالی ہو اور صحیح ادا کیا جائے۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ توفیق عطا کرے۔ اگر میں یہاں تھوڑی سی توجہ دلاؤں رمضان کے حوالے سے، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ تراویح کی نماز یعنی عشاء تراویح پڑھنے کے بعد ساری رات ذکر و درود میں، نیک اعمال میں مصروف رہتے ہیں اور سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ کر آرام کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو
تراویح کی نماز یعنی عشاء کی نماز پڑھتے ہوں گے اور تراویح پڑھے بغیر گھر آ جاتے ہوں گے. کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو تراویح تو پڑھ لیتے ہوں گے لیکن سحری کا جو وقت ہوگا سحری کر کے وہ نماز فجر گھر میں ہی پڑھ لیتے ہوں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہوں گے. تو ایسے عاشقان رسول سے بھی عرض ہے کہ سحری کرنے کے بعد ویسے بھی ہمارے اپنے علاقوں میں فجر کی نماز کی جماعت کا وقت قریب کر دیا جاتا ہے کہ جیسی سحری کا وقت ختم ہو تو اس کے 15-20 منٹ کے بعد نماز فجر کی جماعت قائم کر دی جائے. تو پھر بھی بعض لوگ غفلت کرتے ہیں، سحری کر کے سو جاتے ہیں، نماز کے لیے نہیں جاتے. تو جس طرح روزہ رمضان کا روزہ فرض ہے، نماز بھی اپنی جگہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے جبکہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے آپ کے پاس جس کو شریعت نے واقعی ویلڈ ریزن بھی بولا ہو کہ ہاں اس کی وجہ سے جماعت آپ چھوڑ سکتے ہیں، تب تک جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو نماز جماعت سے پڑھنے کا شوق عطا کریں. ناظرین، اپنے ایپیسوڈ کے آخر میں ہم ظاہر کچھ اسباب بھی بتاتے ہیں کہ وہ کون سے ریزن ہیں جس کی وجہ سے جماعت چھوٹتی ہے، اور کچھ طریقے بھی بتاتے ہیں جماعت سے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے. تو پہلا سبب جو بتایا جاتا ہے وہ ہے سستی و کاہلی. اور سستی جو ہے نا، سستی کاہلی، یہ ویسے بھی انسان کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور جنت کی تیاری جس کو کرنی ہے اس کے اندر سستی اور کاہلی ہوگی تو وہ کیسے نماز کے لیے جائے گا؟ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے گھر، مسجد سے لگی ہوئی ہوتی ہے دکان، آفس، چند قدم کے فاصلے پر مسجد ہے، ایسا نہیں کئی میل کا سفر کر کے جانا ہے، لیکن سستی اور وہی کاہلی، جاتا ہوں ابھی ٹائم ہے نا ابھی جاتا ہوں، اور یوں کرتے کرتے ان کی نماز ہی قضا ہو جاتی ہے. اچھا، مال و دولت کی حرص، مثلا بعض لوگ کاروباری مصروفیت کے سبب مسجد کی جماعت اولا گزار دیتے، بلکہ بعض دفعہ تو نماز ہی قضا کر ڈالتے. اسی طرح کھیل کود اور فضول کاموں میں کثرت کے ساتھ مشغولیت، رات دیر تک جاگتے رہنا کہ اس سے صبح وقت پر آنکھ نہ کھلنے اور فجر کی جماعت رہ جانے بلکہ نماز فجر ہی قضا ہو جانے کا اندیشہ ہے. جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کے گناہ سے بچے رہنے کے لیے کچھ طریقے بتا دیتا ہوں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فضائل اور ترک جماعت کی جو وعیدیں ہیں ان کو بار بار پڑھیے اور جہاں یہ بیان ہو اسے سنتے رہیے. اس سے انشاءاللہ ذہن بنے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جو رزق مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا، لہٰذا کاروبار اور کام کاج کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے میں نے نماز کی جماعت نہیں چھوڑنی. اسی طرح خود کو فائدہ مند اور ضروری کاموں میں مصروف رکھیے، غیر ضروری کاموں سے خود کو بچانے کی کوشش کیجیے. نماز عشاء کے بعد ضروری کاموں سے فارغ ہو کر جلد سو جانے کی عادت ڈالیے. جس طرح آپ نے بہت سارے کاموں کے لیے الارم لگائے ہوں گے، نماز فجر اللہ توفیق دے فجر سے کا وقت شروع ہونے سے 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، فریش ہو جائیں، 2 رکعت تہجد پڑھ لیں، سبحان اللہ. تو کیا ہی بات ہے کہ جو تہجد کا پابند ہوگا اس کی بلا حساب مغفرت کر دی جائے گی، اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور تہجد بھی پڑھ لیں، تو دونوں انعامات انہیں مل جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہم سب کو نمازیں جماعت سے پڑھنے اور اس سے متعلق دینی مسائل اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، گھر گھر کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے، جس کتاب کا نام ہے فیضان نماز. اس کتاب کو حاصل کیجئے، اپنے گھر میں اس کا درس جاری کیجئے، روزانہ کم از کم 12 منٹ اس کتاب کو پڑھیے. انشاءاللہ نماز سے بھی محبت بڑھے گی اور جماعت سے نماز پڑھنے کا جذبہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دے. امیر علیہ سنت نے یہ نیک عمل کا رسالہ دیا ہے، اس کے اندر الحمدللہ سوالات قائم کیے ہیں. اس میں ایک سوال یہ بھی کہ آج آپ نے 5 نمازیں جماعت سے ادا کی. ایک سوال اس میں یہ بھی کہ آج آپ نے نماز کے لیے جاتے ہوئے کسی کو نماز کی دعوت دی. اگر اس کے مطابق ہم روزانہ اپنا جائزہ لیں، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ ہم خود بھی نمازوں کے پابند بنیں گے اور دوسروں کو نمازی بنانے کا ذہن بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اللہ کریم ہمیں کہی ہوئی باتوں پہ عمل کی توفیق دے. FGN چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ
یا